قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتک وبارک وسلم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام تبویب القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد قرآن کریم کے مختلف مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس پروگرام میں جن امور پر گفتگو کی جاتی ہے وہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے بیان فرمودہ تفسیری نکات پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے دور آخرین میں مالی قربانی کی اہمیت۔ قبل اس کے کہ اس موضوع پر بات کی جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہاں اس سوال کا جواب دے دیا جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے اموال کی ضرورت ہے، یا ایسا کیوں ہے کہ ہر دور میں ہر نبی نے اپنے متبعین کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے؟ تو اس کا مختصراً جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اموال کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو زمین کے نیچے چھپا ہوا ہے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے۔ پس اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو دے کیا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسا کیا ہے جو ہم اس کے حضور پیش کر سکیں؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی میں مومنوں کے لیے آزمائش رکھی ہوئی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نیک اور بد میں تفریق کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یعنی ضرور تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ پس جو بھی اس آزمائش میں پورا اترے گا وہ اللہ پاک کے حضور انعامات کا حقدار قرار پائے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ ان الفاظ میں فرمایا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی نیک مال میں سے تم خرچ کرو گے وہ دراصل تمہارے اپنے نفسوں کے فائدے کے لیے ہی ہے، اور تمہارا اپنے اموال خرچ کرنا تو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی تم نیک مال میں سے خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا کیا جائے گا، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسی تجارت ہے، ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے
جس کا نفع اس دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے اور آخرت میں اس کا منافع کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے۔ اس مالی انویسٹمنٹ کا ذکر قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر کچھ ان الفاظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پس جو اللہ تعالیٰ کو خلوص نیت کے ساتھ قرضہ حسنہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس قرض کو کئی گنا بڑھا کر اسے واپس کر دے گا۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان پر مالی تنگی بھی وارد کرتا ہے اور اس مال میں فراخی بھی عطا کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس آیت کے آخری جملے پر ذرا غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ قیامت کے روز جب ہمارے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ترازو میں نیک اعمال کا وزن کم ہوگا۔ ممکن ہے اس وقت اس کا صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ایک آنا اس قدر وزنی ہو جائے اور اللہ کو اس قدر محبوب ہو جائے کہ اس کی تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں وقت کے امام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر مالی قربانیوں میں حصہ لینے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر متعدد مالی تحریکات کا اجرا فرمایا ہے، جن میں نظام وصیت، چندہ جلسہ سالانہ، تحریک جدید، وقف جدید، سیدنا بلال فنڈ، مریم شادی فنڈ وغیرہ کی تحریکات شامل ہیں۔ گویا اس دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ آؤ اور صدق دل سے اس کی راہ میں مال خرچ کرو، تا قیامت کے روز یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کے حضور تمہاری بخشش کا سامان کرنے والی بن جائیں۔ ہر سال سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ماہ جنوری اور ماہ نومبر کے پہلے ہفتوں میں وقف جدید اور تحریک جدید میں مالی قربانیاں پیش کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ کس طرح اخلاص و وفا کے ساتھ تکلیف اٹھا کر احمدی خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مالی قربانی پیش کرنے کی توفیق پا رہے ہیں۔ اخلاص و وفا کے یہ پیکر افریقہ میں بھی ہیں اور امریکہ میں بھی، کہیں رشین ممالک سے ان کی قربانیوں کی داستانیں سننے کو ملتی ہیں تو کبھی ایشیا اور یورپ سے، کہ کس طرح مالی قربانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فوری نوازتا ہے اور ان کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ دور آخرین میں بھی ہمیں دور اولین کی طرح قربانیوں کے نمونے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی محنت کی مٹھی بھر کمائی خدا کے حضور پیش کر دیتے تھے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں بھی ہمیں یہ نظارے جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مورخہ 3 جنوری 2025 کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خطبہ جمعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سائیں دیوان شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ وہ نارووال سے قادیان تک کا سفر جو تقریباً 100 میل کا ہے پیدل طے کیا کرتے تھے، اور وہ اس لیے قادیان جاتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کر سکیں۔ نیز ان کے وہاں جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ مہمان خانے کی چارپائیوں کی مرمت کر دیں۔ یہ اس لیے تھا کہ یہ صحابی غریب تھے اور ان کی مالی حالت کچھ ایسی نہ تھی کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں چندہ پیش کر سکیں، لہٰذا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی کہ وہ خدا کے مسیح کے لنگر خانے میں اس کے مہمانوں کی خدمت کر سکیں۔ پس خدا تعالیٰ کو یہ اخلاص بہت پسند آیا، تو حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس واقعے کے کئی سال بعد، یعنی 1 صدی بعد تقریباً، ان صحابی کا ذکر کیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول ٹھہری۔ یہاں اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ میں رائج یہ مالی تحریکات دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ تمام مالی قربانیوں کا ہی ذل ہے۔ زکوٰۃ اور دیگر مالی تحریکات
جن میں صدقہ و فطرانہ وغیرہ شامل ہیں تا قیامت جاری اور قابل عمل رہیں گی۔ مالی قربانیوں کی برکات کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا جائے جو بعض لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے کر دیا کرتے ہیں، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے بعض نئی مالی تحریکات کی تحریک کی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مقرر کردہ چندہ جات ناکافی تھے؟ اس اعتراض کا جواب مختلف زاویوں سے دیا جا سکتا ہے۔ قبل اس کے کہ اس اعتراض کا جواب دیا جائے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو مالی تحریکات ہوئیں، ان میں سے بعض تحریکات دائمی نوعیت کی تھیں، مثلا زکوٰۃ کی ادائیگی تھی، فطرانہ وغیرہ تھا۔ پھر بعض عارضی نوعیت کی مالی قربانیاں تھیں، مثلا جنگوں کے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے مالی قربانی کی تحریک کرتے تھے۔ صحابہ اس قدر جوش و خروش سے حصہ لیتے کہ ان میں سے بعض اپنے گھر کا کل اثاثہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے تھے، اور ہر کوئی اپنی بساط اور طاقت کے حساب سے اس مالی قربانی میں حصہ لیا کرتا تھا۔ اور پھر بعض مالی تحریکات نفلی نوعیت کی ہوا کرتی تھیں، مثلا صدقہ و خیرات کرنا، کسی مہمان کو کھانا کھلانا وغیرہ۔ پس یاد رکھنا چاہیے کہ انہی اصولوں پر جماعت احمدیہ میں چندوں اور مالی تحریکات کا نظام جاری ہوا ہے، اور ان چندوں اور مالی تحریکات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے کرام کے ہاتھوں سے قائم فرمایا ہے، اور اسے اپنے حکم سے قائم فرمایا ہے۔ پس یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اعتراض دراصل ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے تو سبھی منتظر ہیں۔ اگر کوئی شخص بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو نہیں مانتا تو وہ ذرا تھوڑی دیر تصور تو کر لے کہ اس کے مزعومہ مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، تو کیا اگر وہ اسے کوئی حکم دیں تو ان کے اس حکم کی پیروی کرنا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دراصل ایمانیات میں اللہ پر ایمان، اس کی کتب پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کیا جائے تو ایسے شخص کا ایمان نامکمل رہے گا، اور یہ اس لیے ہے کہ نبی کی ہر بات دراصل خدا تعالیٰ کا ہی حکم ہوا کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں 4 بار آنے والے مسیح موعود کو نبی اللہ قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا آنا دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ثانی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 4 میں کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت آخرین میں بھی ہونی ہے، اور اس دور میں ایمان کو ثریا سے واپس لایا جائے گا اور دوبارہ ایمان کو دنیا میں زندہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم نے دور آخرین میں مالی قربانی کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الصف، جس میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے اپنے مثیل یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کی پیشگوئی فرمائی ہے، اس سورت کے دوسرے رکوع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں مالی قربانی کی اہمیت کچھ ان الفاظ میں بیان ہوئی کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ آگاہ کروں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اور وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ پھر فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو
اور یہ جہاد اموال کے ذریعے سے ہوگا اور نفوس کے ذریعے سے ہوگا، اور یہ تمہارے لیے بہترین عمل ہے اگر تم جانتے ہو۔ پس اس جگہ اللہ تعالیٰ نے مالی جہاد کو جانی جہاد سے پہلے رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ پس یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ کا ہم مومنوں سے یہ مطالبہ ہے کہ اس دور میں مالی قربانی کی زیادہ ضرورت ہوگی، جبکہ دور اولین میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی مالی قربانی کی بڑی اہمیت تھی، لیکن صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جان کی قربانی کو مقدم کر رکھا تھا، کیونکہ اس دور میں اسلام کی مخالفت تلوار کے زور سے ہو رہی تھی، لہٰذا صحابہ رضوان اللہ علیہم سے جانوں کی قربانی مانگی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو اس شرط پر خرید لیا ہے کہ ان کے لیے بدلے میں جنتیں ہوں گی۔ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ قتل بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں۔ پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جان کی قربانی کو پہلے رکھا ہے اور مال کی قربانی کو بعد میں رکھا ہے، جو اس دور کے لیے صدق کا معیار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دراصل ہدایت کی تکمیل کا دور تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں اس ہدایت کی اشاعت کی تکمیل مقدر ہے۔ لہٰذا اس دور کا جہاد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے مال اس کی راہ میں پیش کریں اور تکمیل اشاعت ہدایت کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اب ذرا غور کر کے دیکھتے ہیں کہ اشاعت اسلام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ کیا ذرائع ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک ذریعہ تو قرآنی علوم کی اشاعت ہے، قرآن کریم کی تفاسیر لکھ کر کتب کی شکل میں شائع کرنا اور پھر ان کے تراجم کر کے ساری دنیا میں پہنچانا، یہ ایک جہاد ہے۔ اس کے لیے پرنٹنگ پریسز کا قیام ہوگا، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے گا، پھر ان قرآنی علوم کو MTA کے ذریعے سے مختلف زبانوں میں دنیا کے کناروں تک پہنچایا جائے گا، اور یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ پھر اشاعت اسلام کی تکمیل کا ایک ذریعہ مبلغین و واعظین بھی ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جامعات الاحمدیہ کا قیام کرنا، دنیا کے ہر ملک میں، پھر ہر ملک کے ہر شہر میں متعدد مشن ہاؤسز اور مساجد کی تعمیر کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ پھر خدمت انسانیت کے ذریعے سے بھی اشاعت اسلام کی تکمیل ہو رہی ہے۔ دنیا کے پسماندہ علاقوں میں اسکولز، کالجز، ہاسپٹلز کا قیام کرنا، قدرتی آفات اور جنگوں کے متاثرین کی مدد کرنا، افریقہ اور دیگر پسماندہ علاقوں میں بنیادی ضروریات اور وسائل جیسے پانی اور بجلی وغیرہ کی فراہمی کو یقینی بنانا بھی اشاعت اسلام کی تکمیل کا ایک حصہ ہے۔ پھر اشاعت اسلام کی تکمیل کے ذرائع میں صحبت صالحین بھی شامل ہے۔ اس دور میں حقیقی صحبت صالحین تو امام وقت کی صحبت ہے۔ آپ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی معیت میں نمازیں ادا کرنا ہے، آپ سے ملاقات کا شرف پانا ہے۔ اسی طرح دیگر مراکز احمدیت جو شاعر اللہ میں داخل ہیں، ان کی حفاظت اور ان کی تعمیر و ترقی، نیز دار و ضیافت وغیرہ کا انتظام و انصرام بھی اسی جہاد کا حصہ ہے۔ اشاعت اسلام کی تکمیل کے یہ تو صرف چند ایک ذرائع ہیں جن کا ذکر بڑے اختصار کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہمیں ان کاموں کی ادائیگی کے لیے جو فنڈز میسر ہیں وہ افراد جماعت کی مالی قربانیوں کے طفیل ہے، اور ہماری تائید میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کار فرما ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں مالی قربانی کے جہاد کو مقدم فرمایا ہے، اور یہ مصارف قرآن کریم میں پہلے سے ہی مذکور تھے، کوئی نئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ پس صدقات کے 8 مصارف اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک، یہ صدقات غریبوں پر خرچ ہوں گے۔
مسکینوں پر خرچ کیے جائیں گے، مالی انتظام کرنے والوں کی ضروریات بھی انہی سے پوری ہوں گی، تالیف قلب یعنی دلوں کو جوڑنے کے لیے یہ اعمال صرف ہوں گے، گردنوں کو آزاد کروانے میں بھی یہ اعمال صرف ہونے ہیں، مختلف چٹیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے افراد کی مدد بھی انہی صدقات کے ذریعے سے ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ مال خرچ ہوں گے، اور پھر مسافروں کی بہبود کے لیے بھی یہ مال خرچ ہونے ہیں۔ پس جماعت احمدیہ کے تمام چندہ جات انہی مصارف پر خرچ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی لا علمی میں ایک اعتراض یہ بھی کر دیتے ہیں کہ جماعت نے چندے کو زبردستی ہم پر فرض کیا ہوا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ٹیکس اور چندے میں فرق ہے۔ ٹیکس حکومتیں مقرر کرتی ہیں جو زبردستی لیا جاتا ہے، اور ٹیکس ادا نہ کرنے کی صورت میں ملکی قوانین میں سزائیں مقرر ہوتی ہیں۔ چندہ انسان دراصل اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا اجر دیتا ہے، اور اس کا اجر دنیا اور آخرت میں عطا کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ان لوگوں کی مثال کی مانند ہے جو اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر دیتا ہے۔ نیز فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر عطا کر دے گا۔ پس مال خرچ کرنا تو اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو وہ نظام جماعت سے اجازت لے کر اپنا چندہ معاف کروا سکتا ہے یا چندے کی شرح کم کروا سکتا ہے، اور اگر تو وہ بہت زیادہ تنگ دست ہے تو اس صورت میں جماعت اس کی مدد کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی اصلاح کرنا مقصود ہو تو نظام جماعت میں اصلاح کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک ذریعہ یہ بھی مقرر ہے کہ ایسے شخص کی اصلاح کرنے کے لیے اس سے چندہ نہ لیا جائے۔ پس اس میں زبردستی کہاں ہے؟ پھر بعض لوگ اپنی لا علمی میں یہ بھی ایک اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ جماعتی اموال کہاں خرچ ہو رہے ہیں، ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں۔ یہ وسوسہ دراصل شرارت کے لیے پیدا کیا جاتا ہے تاکہ کمزور ایمان والوں کو ابتلا پیش آئے۔ شرارت پیدا کرنے والوں کا یہ طریقہ ہر دور میں رہا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی منافقین نے یہ اعتراض کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان منافقین میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر صدقات کے معاملے میں الزام لگاتے ہیں، اگر انہیں اس صدقات میں سے کچھ مل جائے تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو پھر یہ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مخالفین کا اعتراض کرنا کوئی نئی بات تو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر بھی یہ اعتراض ہوا۔ اسی طرح ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کچھ کپڑے آئے جنہیں آپ نے صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا، ہر آدمی کو ایک ایک کپڑا ملا۔ کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور خطاب فرمانے لگے، تو اس وقت کسی نے دیکھا کہ آپ کا قد چونکہ لمبا تھا، آپ نے بھی جو کپڑا پہنا ہوا تھا وہ اس کپڑے سے زیادہ تھا جو سب کو دیا گیا۔ چنانچہ جب یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ کے پاس یہ زائد کپڑا کہاں سے آیا، تو اس پر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کے سامنے وضاحت کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ انہوں نے جو کپڑا ان کے حصے کا تھا اپنے والد کو عطا کر دیا تھا، اپنے والد کو دے دیا تھا۔ پس ان واقعات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کے اعتراضات ہر دور میں کیے جاتے رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دراصل اس قسم کے اعتراضات جماعت احمدیہ کے مالی نظام سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ جماعت احمدیہ میں چندے کی ایک ایک پائی کی رسید کاٹی جاتی ہے، پھر اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، پھر یہ مال کہاں خرچ ہو رہا ہے اس کا بجٹ بنا کر مختلف لیولز پر اس کی منظوری لی جاتی ہے۔ بعد ازاں اس خرچ کا آڈٹ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ آڈٹ ایکسٹرنل کیا جاتا ہے۔ یہ نظام جماعت میں ہر لیول پر قائم ہے،
مجلس کی سطح پر بھی، ضلع یا ریجن کی سطح پر بھی، ملکوں کی سطح پر بھی اور مرکزی لیول پر بھی یہی طریق قائم ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ ان مال کو اکٹھا کرنے والے سیکٹریان مال، آڈیٹرز اور دیگر عہدیداران، ان سب کا انتخاب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پھر بجٹ کے معاملات مجالس شورا میں پیش ہوتے ہیں۔ مجلس شورا کے اراکین بھی انتخاب کے ذریعے سے منتخب ہوتے ہیں۔ مجالس شورا میں ان معاملات پر بڑا غور و فکر کیا جاتا ہے، پھر وہاں سے تجاویز بن کر ان کی حتمی منظوری حضرت خلیفۃ المسیح سے لی جاتی ہے۔ گویا ہر لیول پر اس کی شفافیت کو یقینی بنایا جاتا ہے، اور یہی جماعت احمدیہ کے مالی نظام کی خوبصورتی ہے جو اسے دنیا کے تمام مالی نظاموں سے ممتاز بنا رہی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم اس گفتگو کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ایک ارشاد پر ختم کریں گے، جس میں آپ نے اس دور میں مالی قربانی کی اہمیت پر ہماری توجہ مبذول کرواتے ہوئے فرمایا، تلوار کے جہاد کا اب زمانہ نہیں ہے، لیکن اسلامی تعلیم کو پھیلانے کے لیے قلم کا جہاد اور تبلیغ کا جہاد جاری ہے، اور اس جہاد کو جاری رکھنے کے لیے بھی جان، مال، وقت، عزت کی قربانی کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح اسلام کے ابتداء میں قربانیوں کی ضرورت تھی۔ یہ زمانہ جبکہ معاشی برتری حاصل کرنے کے لیے دنیا میں انتہائی کوششیں ہو رہی ہیں، دین کو تو لوگ بھول بیٹھے ہیں، دنیا کی طرف رغبت زیادہ ہے، تجارتوں میں برتری اور دنیاوی آسائشوں کے حصول کے لیے دنیا اپنی توجہ انتہا تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے میں دین کی اشاعت کے لیے قربانیاں ہی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ اور کامیاب تجارت ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی